السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب خان ٹی وی کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج کے دو موضوعات ہیں جس پر تفصیل سے بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو پورے آخر تک دیکھیں گے۔ نئی پارٹی بن رہی ہے، نئی پارٹی کیسے بن رہی ہے اس پر بحث کریں گے۔ کون کون ان میں شامل ہوگا، فارورڈ بلاک کیسے بنے گا، انجام کیا ہوگا، نئے الیکشن ہوں گے یا نہیں، یعنی اسمبلیاں توڑی جائیں گی یا نہیں، ذمہ وار کون ہے ان سب کشیدہ حالات کے، اور عمران خان کو گرانے میں کس کس کا کتنا حصہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو کل میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینکنگ کورٹ میں جب یہ گیا تو اس کے ساتھ تقریباً اس وقت 16 سے 17 ارکان اسمبلی تھے جہانگیر ترین کے ساتھ۔ اب اس وقت آج اس نے جو عشائیہ دیا ہے رات کو، تو اس میں موجود تھے 29 ارکان اسمبلی، یعنی 8 وفاقی ممبران تھے اور 21 صوبائی۔ اب ان 21 صوبائی میں 5 مشیر تھے، 5 وزیر تھے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر تھے وہ بھی 5 تھے اور وزیر بھی 5 تھے، تو یہ ٹوٹل تھے 31 ارکان۔ اور مزید ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مزید 20 صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی آ رہے ہیں، تو یہ ہو گئے 41، یعنی 41۔ اور 41 کے ساتھ جب آپ قومی اسمبلی کے 8 ارکان شامل کریں گے تو یہ 49، یعنی 49 لوگ ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو سیدھی سادھی بات ہے کہ قومی حکومت بھی گر گئی، وفاقی حکومت، اور صوبائی بھی آلریڈی گر گئی، کیونکہ قومی اسمبلی میں جو ارکان کی تعداد ہے اس وقت عمران خان کے پاس جس سے وہ حکومت کر رہے ہیں اپنی سمپل میجارٹی، تو وہ سمپل میجارٹی ہے صرف 6 ووٹوں کی، تو وہ 8 ووٹ تو ان کے پاس قومی اسمبلی میں ہے جو ظاہر ہے، اور بعد میں جو آئیں گے وہ اور چیز ہے۔ اب صوبائی اسمبلی پنجاب کی جو سب سے بڑی معنی رکھتی ہے، اس میں کل تعداد جو ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہ ہے صرف اور صرف 14 ارکان کی ان کو اکثریت حاصل ہے، جن میں کاپ لیگ شامل ہے۔ اب کاپ لیگ بھی آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس کا ارادہ کیا ہے اور کس کوشش میں لگے ہیں وہ لوگ، پرویز الہی میرا مطلب یہ ہے۔ اچھا، تو جب 21 یہ ہو گئے تو یہ تو 7 ووٹوں کا فرق تو یہ آ گیا کہ یہاں بھی ان کے زیادہ ہو گئے، تو پنجاب حکومت بھی گئی، قومی وفاقی حکومت بھی گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں چاہتے، ہم نے کمیٹی بنا دی۔ جہانگیر ترین نے عشائی میں کہا کہ میں نے 3 ممبر کی کمیٹی بنا دی ہے جو جا کے عمران خان سے عمران خان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ آخر مجھے کیوں دشمن بنایا گیا اور یا بنایا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب صاف دھمکی والا مطلب ہے کہ اس نے دھمکی دے دیا اور اس کو دکھا بھی دیا، ان 2 دنوں میں اس نے اپنی قوت دکھا دی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ یعنی عمران خان ان سے کمپرومائز کرے گا، یہ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہی تو فرق ہے لیڈر میں اور کرسی میں بیٹھی ہوئے شخص کی، جس کا تمہ اور لالچ ہو کہ میں کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں، خواہ اصول ہو اور اصول نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا ہمارا تاریخ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، خصوصاً ان 2 خاندانوں کا۔ ان کو اگر آپ دکھ کے بھی دے کے باہر نکالیں گے تو نہیں نکلیں گے، اور نہ یہ کسی کا احتساب کریں گے، صرف لوٹ مار اور فراڈ کریں گے، تو یہ تو وہ شخص نہیں ہے، اس کی تو اپنی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ کمپرومائز کیسے کرے گا کرپشن پر؟ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ یہ اس وقت جو اتنے خطرناک حالات ہے، یعنی عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی طرف ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنے طاقتور لوگ جب شریک ہو جائیں کسی کی مخالفت میں، اتحاد کر لیں گے، یعنی پوری شوگر مافیا، ویٹ مافیا، جتنے مافیاز ہیں پاکستان میں، وہ تاجر مافیاز ہے، یہ سب جب مل جاتے ہیں تو پھر اس حکومت کا
کیا انجام ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کمپرومائز تو نہیں کرے گا، تو پھر کیا کرے گا؟ اچھا، اس سے آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ کیا کرے گا، اس سے پھر آگے ذرا چلتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے طاقتور کیوں ہیں، اور اس کی وجوہات میں آپ کو جانا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ملک جب سے بنا ہوا ہے، اس میں جس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میرے جیب میں سارے کوٹے سکے ہیں، یہ جو مسلم لیگ ہے اس وقت سے ایسی چلی آ رہی تھی۔ پھر ایک وقت آ گیا ایوب خان کا کہ اس میں سے یہ ملک بہت ترقی کر گیا اور ایک سیریس حکومت آئی، تو یہ ملک آج تک قائم ہے اس کی وجہ سے۔ پھر کرتے کرتے بیچ میں اب ایک جب ایماندار لیڈر ہمارے پاس آیا تو وہ کامیاب نہیں ہو رہا، کیا وہ خود نہیں چاہتا، یا وہ کوئی محنت نہیں کر رہا، یا وہ کسی مطلب اپنے لالچ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس لیے کہ اس نے عوام سے وعدہ کیا کہ میں کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرومائز پاکستان کے مفادات پہ نہیں کروں گا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے خواہ وہ میرا سکا بھائی کیوں نہ ہو، تو میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس کا مثال جہانگیر ترین ہے۔ اب جہانگیر ترین کی خدمات ایک طرف، لیکن قانون اور حق و انصاف دوسری طرف۔ اب اس نے جو منی لانڈرنگ کی ہے، یہ جو بینکنگ کوڈ کا جو قصہ ہے، یہ منی لانڈرنگ کا ہے، 8 ارب روپے کا ہے۔ اگر اس کو وہ بچا لیتا عمران خان تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن عوام کے ساتھ جو وعدے اس نے کیے تو وہ وعدے اس کے ٹوٹ جاتے، یعنی پھر اس کو انہی کے صف میں ہم شامل کر دیتے جو نواز شریف اور زرداری کا صف ہے یا جو دوسری اپوزیشن ہے۔ پھر اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ایک ہی ہوتے، لیکن نہیں، ایک نہیں ہے، صرف ایک عمران خان ہے اس پورے ملک میں۔ یعنی بدنصیب قوم ہم اس لیے ہے کہ ہمارے پاس آنے وقتوں کے لیے کوئی لیڈر بھی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ۔ اب ہوگا کیا؟ میں کوئی علم غیب کسی کو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ ان لوگوں کی منتیں تو کرے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اسمبلیاں توڑے گا، اور یہ بہت جلد آپ سن لیں گے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی۔ اگر یہ لوگ اسی طرح طاقت دکھانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم وزیر اعظم کو اس طرح سے ڈرا دیں گے کہ ہم اتنے تعداد میں ہیں تو وہ ہمارے کیسز بھی معاف ہو جائیں گے اور ہم ہی ہوں گے، پھر کوئی اور نہیں ہوگا اور عمران خان ہوگا ساتھ، تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو جب ایسے نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی۔ اب اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی تو وہ کیسے نہیں ٹوٹیں گے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ان لوگوں کو پہلے مضبوط کس نے کیا؟ یہ جتنے مافیاز ہے، خواہ وہ سیاسی مافیاز ہے یا یہ دوسرے مافیاز جس کا ذکر میں روز آپ کے سامنے کرتا ہوں، ان کو مضبوط کس نے کیا؟ سب سے پہلے جو ان کو مضبوط کیا گیا ہے وہ ہے ہمارا نیب، ہمارا عدلیہ، ہماری بیوروکریسی، اور ہمارا یہ جو بکاؤ میڈیا اور بکاؤ صحافی ہے، انہوں نے ان لوگوں کو مضبوط کیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے فائدے اٹھائے، تو آج اس مقام پہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان جیسی شخصیت کو بھی گرا سکتے ہیں۔ لیکن اب جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے، اس کی طرف ذرا آتے ہیں۔ اور ہاں، پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ حالات کن کن لوگوں نے پیدا کیے، تو اس میں سر فہرست نام آتا ہے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا، دوسرا نام آتا ہے اسد عمر کا، تیسرا نام آتا ہے اعظم سواتی کا، چوتھا نام آتا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ ان لوگوں نے عمران خان کو اس نہج پہ پہنچایا، اس دشمنی میں، ان جہانگیر خان ترین کے ساتھ دشمنی کے لیے جو تیار کیا گیا، ان لوگوں نے کیا یہ سب کچھ، کسی اور نے نہیں کیا۔ اور اس کی بہت بڑی وجوہات ہے جو میں پچھلے ویلاگز میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے۔ یہ صرف اپنے گھر میں اگر 2 بھائی ہوتے ہیں تو ایک پارٹی میں ہوتا ہے تو دوسری پارٹی اپوزیشن میں ہوتا ہے، اقتدار والی پارٹی میں ہوتا ہے۔ یہ اپنے گھر میں اقتدار رکھتے ہیں اور پھر نظریں ان کی اور بھی یعنی طمع بڑھ جاتی ہے تاکہ میں وزیر اعظم بھی بنوں۔ تو یہ جن کا نام میں نے لیا پہلے 4 میں سے جو پہلا نام ہے اسد عمر کا، تو اس کا تو یہ خیال ہے، لیکن ایسے نہیں ہوگا۔ اب مضبوط کرنے والوں میں ان کو میں نے آپ کو گنوا دیا کہ ہمارے کون سے ادارے شامل ہیں اور یہ کیوں۔
ان کے ساتھ احتساب کبھی ہوا نہیں، اور جو احتساب کے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ خواہ کوئی بھی ادارہ آپ لے لے، جن کا ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچتا ہے وہ سب ان کے پیرول پر ہے، ان مافیاز کے پیرول پر ہے۔ ان میں یہ بڑے بڑے جماعتی بھی ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، وہ بھی ان کے پیرول پر ہے۔ اور ہمارا نیب، عدلیہ، ہماری بیوروکریسی، ہمارے یہ لفافہ خور صحافی اور یہ بکاؤ میڈیا، یہ سب ان کے ساتھ ہے۔ تو اب رہ جاتا ہے ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ حالات ٹھیک ہونے نہیں جا رہے، تب اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا۔ کل 10 کا میں الیکشن ہے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارے عوام، میں بدنصیب عوام کیوں کہتا ہوں، یہ اس سوراخ سے بار بار ڈسے جاتے ہیں، اس سوراخ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں جہاں سے بار بار ڈسے جاتے ہیں۔ اب یہ کل پھر نون لیگ کو ووٹ دیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی یہ ہمارے کا جیت جائے گا۔ لیکن اگر ہار گیا تو پھر خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے عوام کی بدنصیبی اور ہماری سیاسی شعور، ہمارا تعلیم ہے کیا۔ یعنی ان حیوانوں کے پیچھے اگر ہمارے عوام کھڑے ہوں اس طرح تو یہ ملک کبھی نہیں سدھرے گا، یہ ملک بھی بدنصیب ہوگا، یہ عوام بھی بدنصیب ہوں گے۔ اگر عوام چاہیں گے تو اس ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کے سب میں صرف 1-2 سال میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عوام میں یہ شعور نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں ان الفاظ پر، لیکن یہ حقیقت یہ ہے، حقیقت بیان کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان زرداری کو ووٹ دے گا تو کیا وہ انسان یہ سوچے گا نہیں کہ اس شخص نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، ان کے 4 ادوار میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی ان کے پہلے دور میں تو پورا ملک ٹوٹ گیا، اس کے بعد جو ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کیا، جو کرپشن کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے 85 میں پھر 81 میں نواز شریف آتا ہے۔ اس 81 سے لے کر آج تک اس نے اس ملک کا کیا حشر کیا، لیکن یہ عوام پھر بھی اس کو ووٹ دیں گے۔ یہ ہوتی ہے ایک ملک کی بدنصیبی اور عوام کی بدنصیبی، یہ 2 چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں عوام پر۔ تو عوام کا عوام سے سوال ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا جہانگیر ترین، کیا نیب، کیا عدلیہ، کیا دوسرے بیوروکریٹ، اگر آپ لوگ ٹھیک ہو آپ ان سب کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ صرف ایک دفعہ عمران خان کو 2/3 میجارٹی دے دیں، پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ لوگ سیدھے ہوتے ہیں، یہ ملک صاف ستھرا ہو سکتا ہے، یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، یہ عوام آسودہ حال ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ پوچھیں اس شخص سے۔ یہ امتحان ابھی آپ کے کندھوں پہ آنے والا ہے۔ اس حکومت نے ختم ہونا ہے، اس نے خود اسمبلیاں توڑنی ہے، وہ کمپرومائز والا شخص نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے کہ وہ بیچ والا راستہ نہیں اپناتا، وہ سیدھا وہ جو وعدہ کرتا ہے، یعنی اس پہ قائم ہے کہ میں نے وعدہ کیا عوام کے ساتھ کہ میں اپنے سکے بھائی کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس کے لیے تو بہت آسان تھی، یہ 5 سال اور اگلے 5 سال، اگلے 5 سال، صرف وہ ایک صرف پیپل پارٹی کو ساتھ ملا کر، یعنی اس پر آنکھ صرف نظر کر کے بس، تو تب بھی یہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، لیکن وہ نہیں کرتا یہ چیزیں۔ تو اب ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب اگر الیکشن ہو 2-3 مہینے بعد تو کیا آپ لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکا اور اس ملک میں بہت زیادہ مہنگائی تھی تو اس لیے ہم عمران خان کو تو نہیں چاہتے، ان لٹیروں کو دوبارہ لا کے بٹھائیں گے تاکہ ہماری زندگی کچھ اچھی ہو؟ وہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ آپ اتنا خود بھی تباہ ہوں گے، یہ ملک بھی تباہ ہوگا۔ لیکن اس وقت ایک اور چیز بھی سامنے نظر آ رہی ہے، وہ میں افواج پاکستان، اس ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جس کا نام ہے افواج پاکستان۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت، تو اس وقت یہ سب کچھ کو روکنے والا کون تھا؟ افواج پاکستان تھے۔ وہ خاموش کیوں ہے؟ میں نے تو کل ویلاگ میں کہا کہ نہیں، افواج پاکستان ایک پیج پر ہے عمران خان کے ساتھ۔ یعنی ہم روز رائے تبدیل کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ویسے اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، ہم حالات کو دیکھ کے اس کے یعنی حالات کو دیکھ کر اس حساب سے بات کرتے ہیں۔
تو کل جو بات تھی وہ کچھ اور حساب میں سے تھی کہ انشاءاللہ یہ لوگ ان کو سبق سکھا دیں گے 2-3 گھنٹے کے اندر اندر، لیکن وہ تو کچھ اور ہو گیا. کل تو صرف 16 لوگ تھے، آج تو انہوں نے 49، یعنی آپ کو جو شو کیے وہ 41 ہے، اور جو اور 8 ملا لیں قومی اسمبلی کے تو وہ تو 49 ہو گئے. تو پھر یہ جو ہمارے مقتدر قوت ہے افواج پاکستان، یہ کیوں خاموش ہے؟ ان کا جواب ایک نہ ایک دن دینا پڑے گا عوام کو، کیونکہ یہ ملک اتنے تباہی کی طرف چلا جائے گا عمران خان کے بعد. یہ لوگ جب دوبارہ آئے، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یا یہ ملک رہے گا یا یہ 2 خاندان اقتدار میں آئیں گے. اب یہ سب کچھ بہت قریب ہے، اب دیکھنا ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا اس ملک نے تباہ ہونا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پاکستان کے دشمن ہیں، سب کو معلوم ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ کسی کو غدار کہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. غدار کو غدار کہنا چاہیے، کرپٹ کو کرپٹ کہنا چاہیے، چور کو چور کہنا چاہیے. نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کیا غداری نہیں کر رہا اس ملک کے ساتھ؟ اس کے لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر جیسے جیسے بیانات دے رہے ہیں، جیسے وہ میاں جاوید لطیف، وہ جو سابق اسپیکر ایاز صادق، یہ احسن اقبال، یہ دوسرے اس کے یہ روز ٹی وی پر بیٹھ کے پاکستانی افواج کے خلاف کیا بیانات دیتے ہیں. سب کے خلاف دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اپنی دفاعی قوت کے خلاف جب آپ بیانات دیتے ہیں تو کیا آپ غدار نہیں ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور آپ غداری کیا کر سکتے ہیں؟ آرٹیکل 6 لگنا ہے تو صرف اسی چیز پہ لگائیں کہ جو افواج پاکستان کو میلی نظروں سے دیکھ کے ان کو دنیا کے سامنے یعنی بے عزت کریں. یہی ایک چیز تو آپ کے پاس رہ گئی ہے. اور آپ کے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاکستانی عوام اور ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک افواج پاکستان، اور ہمیں لیڈر ملا تو عمران خان کی شکل میں ملا، تو اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم وہ کہ تبدیلی کہاں ہے، یہ مہنگائی کیسے، انہی پہ ہمارا صبح و شام ہمارا میڈیا لگا رہتا ہے. ہمارے جو عوام جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم. چلو میڈیا والوں کو تو معلوم ہے، ان خانہ خراب یہ جو بدذات قسم کے انسان ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ یہ کیا درا کن کا ہے، یہ کس نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اس اندھیروں میں کس نے دھکیلا ہے. تو ان کو تو معلوم ہے، اگر عوام کو نہیں معلوم. عوام تو یہ دیکھتے ہیں کہ چینی کتنے کا کلو ہو گیا، گھی کتنے کا کلو ہو گیا، یہ گندم اتنا ریٹ کیسے بڑھ گیا. عوام تو یہ دیکھتے ہیں. ہمارے ملک میں تعلیم تو ہے نہیں کہ کسی کو یہ سمجھ آئے کہ وجوہات میں اگر آپ نہیں جائیں گے کہ وجوہات کیا ہے تو پھر کیسے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکا. عمران خان نے جو ڈیلیور کرنا تھا، وہ جو وعدے اس نے کیے تھے ان میں سے تو 50% اس نے پوری کر دیے. یعنی ان لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو کم از کم جیل میں ڈال دیا. اگر کوئی ان کو سزا نہیں دینا چاہتا، جہاں لاہور ہائی کورٹ موجود ہو، جہاں جسٹس جاوید چیئرمین نیب ہو، جہاں ہمارے اور ہائی کورٹ میں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوں جو جعلی ڈگری بھی رکھتے ہوں، یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا سارا کچھ. اور پھر سپریم کورٹ میں 7-8 ججوں کو چھوڑ کر باقی 17 میں سے 7-8 کو چھوڑ کر باقی کن کے پیرول پر ہے. یہ تباہی ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ لوگ چاہتے احتساب بھی ہوتا، یہ لوگ بھی ننگے ہوتے، یہ بھی جیلوں کے اندر ہوتے، ان سے لوٹا ہوا رقم بھی برآمد ہوتا، پاکستان آج خوشحال ہوتا. یہ صرف عمران خان کا کام نہیں تھا. عمران خان کا کام تب ہوتا اگر آپ صرف سمپل میجارٹی بھی اس کو دے دیتے تو تب بھی ہو سکتا تھا یہ سب کچھ. اس کے بعد میں ابھی آتا ہوں ذرا اتحادی جماعتوں پر. اتحادی جماعتوں میں کون ہے؟ ایم کے ایم کی تاریخ ہم نہیں جانتے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کتنا بڑا ناسور ہے پاکستان کے لیے اور اس ملک کے لیے، تو وہ عمران خان سے وفا کریں گے. دوسری طرف کاف لیگ ہے. کاف لیگ کی تاریخ سب کو معلوم ہے، چودھری ظہور الہی سے لے کے پرویز الہی تک اور یہ مونس الہی تک، یہ سب کچھ یہ کرپٹ خاندان ہے. یہ عمران خان کے ساتھ ہوگا؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ مجبوراً ابھی تک تھے، یہ ابھی بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے، یہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ ایک نئی پارٹی بنے گی. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو لیڈ کون کرے گا. یا تو علی ترین وہ اس جہانگیر ترین کا بیٹا ہوگا، یا پنجاب کا ایک اور شخصیت ہے مخدون امین، یہ جو باولپور کا ہے، یعنی پہلے گورنر بھی رہ چکا ہے، یا وہ لیڈ کرے گا. لیکن
ہاتھ میں ہوگا سب کچھ جہانگیر ترین کے اور یہ پرویز الہی وغیرہ مل کر یہ لوگ جتنے یہ ملک کو لوٹ سکیں گے یہ لوٹیں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن جو باتیں میں نے کی اس پہ ذرا غور کریں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت چلے اسمبلیاں وہ تو توڑے گا ضرور، وہ نہیں چھوڑے گا اسمبلیوں کو، اس کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے کہ کسی کے پیروں میں بیٹھ کے منت کرے تو وہ 2 منٹ میں سب کچھ حل ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کام وہ شخص اس قسم کی مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، مختلف انسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس پہ کرم ہے کہ وہ اقتدار کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے پیدا ہوا، تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ پھر جب ابھی الیکشن ہوگا تو سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی ورکرز کو کہتا ہوں، اگر ان کا 1 ووٹ ہے تو وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں نے 10 ووٹ اور پیدا کرنے ہیں، اور سب سے پہلے یہ زور ابھی ڈالنا پڑے گا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو ووٹ کا حق ملے، یہ پاکستانی ہے، اس سے بھی 15-20 سیٹوں کی فرق پڑ جائے گی، اور انشاءاللہ عوام کو اگر حقیقت حال آپ لوگ سمجھا سکے، ہم تو کر رہے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، عوام کا کام ہے، میں عوام میں سے ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہوں، لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک قوت ہوتی ہے، ہماری اتنی ہے جو آپ کے سامنے کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ کا فرض ہے کہ اس شخص کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس لائے، اور پھر صرف 3 مہینے کے اندر رزلٹ مانگے اس شخص سے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ملک کو بھی بچا لیا۔ یہ صرف اس ملک کو بچانا نہیں ہے، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر پاکستان ڈسٹرب ہوتا ہے تو دنیا میں، اگر وہ کہتے ہیں امہ یعنی اسلامی دنیا، اس میں ایک ہی ملک میں ہے پاکستان، اور یہ اگر تباہ ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، اور شاید جس چیزوں سے ہم ڈر رہے ہیں وہ ہونے والا ہے، خدا نہ کرے کہ وہ ہو۔ یہ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اس شخص کو اگر دوبارہ آپ لائیں گے 2/3 میجارٹی کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر ایسا سخت مارشل لا نافذ کرے کہ ان لوگوں کی چیخیں زمین سے آسمان تک پہنچے۔ ہم 2 چیزیں چاہیں گے، پہلے آپشن ہمارا عمران خان ہے، اگر عمران خان نہیں آ سکتا تو یہ لوگ تو کبھی بھی انشاءاللہ ان کو تو کون معاف کرے گا؟ اگر افواج پاکستان خود کو افواج پاکستان سمجھتے ہیں، پاکستان کے نگہبان سمجھتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑنا مرنا جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے لڑیں گے وہ؟ پھر نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، یعنی ان چور لٹیروں کے لیے پھر جانیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے کہ ایک ظالمانہ قسم کی مارشل لا لگے اور ان سب کو نیست و نابود کرے، جتنے ادارے ہیں ان کو بھی پہلے چلتا کرے، اور بند کرے دنیا ہمارے اوپر سینکشن لگائے، کچھ بھی کرے، لیکن پہلے اپنے ادارے بنائے، ملک بنائے، اس کے بعد دیکھیں گے سیاست۔ اور آخر میں پھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے، وہ موجود ہے ہمارے پاس لیڈر کے شکل میں، اور ہمارے پاس ان 2 چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، پہلا عمران خان آپشن، دوسرا مارشل لا ہمارا آپشن ہے۔ یہ میں نے جو کہہ دیا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، بس بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را اس ویڈیو ان الفاظ پر جو میں نے ادا کی ہیں، اگر میں غلط ہوں تو آپ کمنٹس میں جتنی گالیاں دیتے ہیں اس سے زیادہ دے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اگر میں حق پر بات کر رہا ہوں تو خدا کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرے، اور یہ جو لوگ جو کرتا درتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا انجام اس ملک کا کیا ہوگا، لیکن ان کا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، خواہ وہ ہمارے بیوروکریسی ہے، ہمارا عدلیہ ہے، ہمارا نیب ہے، ہمارے یہ بڑے بڑے سیاستدان یا تاجر، یہ لوگ تو بیگ اٹھا کر دوسرے دن، ان کے پاس سارے ملکوں 2 ملکوں کی نیشنلٹیز موجود ہے، ان کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ یہ پاکستان ان کی کمانے کے لیے، صرف یہ پاکستان اپنی کمائی کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ برا وقت ان پہ آئے گا یہ پہلے بھاگ جائیں گے، لیکن اس دفعہ یہ نہیں بھاگ سکیں گے۔ یہ آخری آپشن تھا عمران خان، اس کے بعد اب ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہے گا، انہوں نے جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر بھی میں اب بھی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ گرا نہیں سکیں گے عمران خان کو۔ اگر افواج پاکستان ساتھ کھڑے ہوں تو ان کا باپ بھی نہیں گرا سکتا عمران خان کو، عوام تو کھڑے ہیں ان کے ساتھ، لیکن عوام اس لیے، اگر عوام اپنی طرف سے
جیسے اس دن ان لوگوں نے کیا تھا ہماری اپیل پر، تو اگر دوبارہ ابھی کل سے یہ لوگ صرف ایک دفعہ اسلام آباد کے روڈوں پر نکلے اس جہانگیر ترین اور اس مافیاز کے خلاف، اور یہ جو خود ساختہ لیڈر ہے ان کے خلاف یہ نکلے، تو یہ سب یہ گھروں سے بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلی پی ٹی آئی کی ورکرز کی اور عوام سب کی، لیکن پی ٹی آئی ورکر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اس پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔